اصول حدیث کا ایک ضابطہ، محدثین نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ بد عقیدہ یا بد مذہب اگر ہو تو لب و لہجہ کا سچا ہو، دیانتدار ہو، اپنے عقیدے کے لحاظ سے متقی پرہیزگار ہو، جھوٹ بولنے سے نفرت اور پرہیز کرتا ہو، اگر کوئی اس طرح کا بد مذہب جو ہے وہ اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث لینا جائز ہے یا نہیں؟ محدثین نے یہ سوال قائم کیا، جواب دیا دو صورتوں میں۔ فرماتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کی بد مذہبی کفر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے تو تب تو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور مرتد کی روایت کو لینا ہرگز بھی جائز نہیں۔ اور بصورت دیگر اگر اس کی بد مذہبی کفر سے کم تر ہے، اس کی بد مذہبی اس کو کافر نہیں بناتی، تو تب اگر لب و لہجہ کا سچا، زبان کا سچا اور جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہے تو تب اس کی حدیث کو ایک شرط کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ جی وہ شرط سنیے کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جس حدیث کو وہ بیان کرے اس حدیث کے اندر اس کی اپنی بد مذہبی رائے جو ہے اس کو تقویت نہ پہنچتی ہو، کیونکہ اگر بد مذہبی رائے کو اس کی تقویت پہنچتی ہو تو تہمت کا مقام ہے کہ اس نے شاید اپنے مذہب کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ گاڑ لی ہو۔ تو اگر اس کے جو خواہش ہے بد مذہبی کی، اس خواہش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو قبول کرنا جائز ہے، اور تعلق ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ سرے سے مردود ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس حدیث کو تو بعد میں لیا جائے گا، پہلے ہم اس کی سند کے راوی جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو یاد رہے کہ اس حدیث کی سند میں دو راوی ایسے ہیں جو کہ ناسبی ہیں۔ ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناسبی رافضی کے متضاد ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ محبت عقیدت رکھتا ہو اور صحابہ کرام کے ساتھ تنقیص کا سلوک کرتا ہو، اہل بیت کی تعریف کرتا ہو، صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہو، وہ ہے رافضی، جن کو عرف عام میں آج کل شیعہ کہتے ہیں۔ اور ناسبی وہ شخص ہے جو صحابہ کی تعریف کرتا ہو اور اہل بیت کرام کی تنقیص کرتا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت کی تنقیص کرنے والوں کے اندر یزید بھی شامل ہے، یزید کے چاہنے والے بھی شامل ہیں۔ یہ دو راوی ہیں، ایک راوی کا نام ہے یحییٰ بن حمزہ، اس کا عقیدہ اہل بیت کے مخالفین جو ہیں ان کی طرف مائل تھا اور اہل بیت کے خلاف تھا، یعنی یزیدی تھا، یزیدی گروہ کا تھا۔ دوسرے راوی کا نام ہے ثور بن یزید، ثور الف با تا سا چوتھا حرف ثور، ثور بن یزید۔ اس کے بارے میں ایک ناقد محدث کا کہنا ہے، جب ان سے اس کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضور میں شام میں جاؤں تو وہاں ثور بن یزید ایک محدث ہے جو حدیثیں بیان کرتا ہے، تو ان کی حدیث کے بارے میں آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، ان سے حدیث لوں یا نہ لوں؟ اور عربی زبان میں ثور بیل کو بھی کہتے ہیں، ثور آدمی کا نام بھی ہے اور ثور بیل کو بھی کہتے ہیں۔
تو استاد محدث نے اپنے شاگرد کو یہ سمجھایا کہ ہناکا ثورن، وہاں ایک بیل رہتا ہے، اس ثور کے بارے میں کہا وہاں ایک بیل رہتا ہے، فاحذر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ، کہیں وہ اپنے سینگ نہ تجھے مار دے۔ مقصد اس کی بد مذہبی اور اس کی گمراہی تھی۔ اور یہ شخص وہ تھا کہ جب محفل کے اندر تذکرہ آ جاتا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہمارے پیارے آقا اور ہمارے پیارے پیشوا کا، امام الاولیاء کا جب تذکرہ آتا تو یہ اس محفل کو ویٹو کرتا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا ہوا بڑبڑ کرتا ہوا نکل جاتا، کہتا کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے میرے دادا کو جنگ صفین کے اندر قتل کیا تھا، میں نہیں اس کو پسند کرتا، اس کا نام نہیں سننا چاہتا، یعنی حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوست، یہ حقیقت واقعی ہے کہ یہ دو رپورٹر اور دو راوی ہیں حدیث بخاری کی اس سند کے اندر، اور یہ دونوں اہل بیت کے مخالف ہیں، ان کی تنقیص کرنے والے ہیں، اور اہل بیت کے مخالفین یعنی یزید وغیرہ جو ہیں ان کو اونچا کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس حدیث سے یزید کے لیے کوئی فضیلت یا کوئی بات نکلتی ہو تو محدثین کے قاعدے کے مطابق یہ حدیث سرے سے مردود ہے، سرے سے مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو بد مذہب راوی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا جو مفہوم وہ جو وہابی لوگ لیتے ہیں اس مفہوم کی روشنی میں ان دو بد مذہب راویوں کے بد مذہبیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ لہذا محدثین کے اس اصول کے مطابق کہ جس کا میں نے ابھی بیان کیا، یہ حدیث سرے سے رد ہے۔ اب بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ قصہ سند سے ہی ختم ہو گیا، اور یہاں تو ہمارے لیے اور بہت ساری گنجائش اور بھی آگے جانے کی۔ پوری حدیث آپ نے سنی 2-3 مرتبہ، نہ یزید کا نام نہ جنتی کا نام، فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث کے اندر یزید کو پیدائشی جنتی کہا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب حدیث کا مضمون، پہلے تو یہ بات طے ہو گئی اور آپ اپنے ذہن کے اندر اس کو محفوظ کر لیں کہ یہ حدیث جو ہے اس سرے سے مردود ہے، مردود ہے، اگر یزید کی کوئی فضیلت نکلتی ہے تو مردود ہے۔ اور حدیث کا مضمون اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے جو قیصر روم کے بادشاہ کے سلطنت روما الکبریٰ، عیسائیوں کی جو سلطنت تھی، اس سلطنت کے امیر کے شہر پر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پچھلے گناہوں کی معافی کی بات ہے، اگلے گناہوں کی بات نہیں۔ تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جس لشکر کے بارے میں سرکار نے فرمایا، یہ لشکر جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اخیر میں یہ لشکر جو ہے یہ روانہ کیا گیا تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور بزرگ صحابہ کرام تھے، اور اس کا امیر جو ہے وہ یزید کو بنایا گیا تھا۔ تو یزید کی عمارت میں اور اس کے کمانڈ میں یہ لشکر وہاں پر جا کے حملہ آور ہوا تھا۔ لہذا یزید اس حدیث کی بشارت کا مصداق ہے۔ میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں بفرض محال، مان بھی لیں، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ جب قیصر روم کے شہر پر انہوں نے چڑھائی کی تو چڑھائی کرنے کے وقت پہلے جو گناہ تھے ان کے معاف ہو گئے۔ چلو بفرض محال اگر مان بھی لیں کہ یزید کے پہلے گناہ معاف ہو گئے، تو جو کرتوتیں بعد میں کی ہیں اس نے
جب یہ حکمران بنا اس کے بعد تب تو حکمران نہیں تھا، تب تو حکمران حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کیے ہیں وہ کیسے معاف ہو گئے؟ لیکن یہاں پر مورخین محققین کا ارشاد موجود ہے، ارشاد الباری شرح صحیح البخاری، مصنف امام احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح امام سیدی محمود بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یزید والا، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید ابھی لڑکا تھا اس زمانے کے اندر، یزید لڑکا تھا، کیوں اس زمانے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا آپ نے سب سے پہلا جو ہے وہ مدینہ کیسر کے شہر کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا سفیان بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ، سفیان بن عوف اس کے سپہ سالار تھے۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ جو اکابر صحابہ کرام اس لشکر کے اندر شامل ہوئے ہیں جی حضور کی حدیث کی پیش گوئی کے مطابق، تو وہ کہتے ہیں ان کی شمولیت بھی یہ ایک مستقل وجہ اور دلیل ہے کہ اس کا امیر یزید نہیں ہو سکتا، کہ یزید 9 عمر لونڈا تھا، یزید 9 عمر لونڈا تھا، تو 9 عمر لونڈا جو ہے اتنے بزرگ صحابہ کرام کا مخدوم کیسے بنا دیا جائے، ان کا امیر کیسے بنا دیا جائے، اور ان کو ان کا سپاہی کیسے بنا دیا جائے؟